ہمارے لیے آج کی تلاوت اس کے اس کا 37 باب اس کی پہلی کا 10 آیات، اس کے 37 باب اس کی پہلی 10 آیات۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگیٹ پھیلایا اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں باکثرت اور نہایت سوکھی تھی، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خدا تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی اور تم کو نسلیں پھیلاؤ گی اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہو گی اور جانو گی کہ میں خدا ہوں۔ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھو زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں اور ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے تھی، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی کوشش ہو گئی پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد، ہوا سے کہہ کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم، تم چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں کو پر پھونک کر پھونک کے زندہ ہو جائیں۔ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، ایک نہایت بڑا لشکر۔ خدا کے پاک کلام پہ پڑھے اور سمجھ آنے پر خدا آپ سب کی حضور تعلیم میں پاس صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ آج کا کلام ہمارے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت قدرت والے نام میں اب ساروں کو سلام۔ ہم خدا کے نہایت شکر گزار ہیں کہ وہ ہر طرح سے ہمیں سنبھالتا، ہماری سہایتا کرتا، ہمارے لیے ایسے مواقع دیتا اور بالخصوص اپنے پاک سبت کے موقع پہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے۔ آج چونکہ لاسٹ سنڈے ہے مہینے کا، تو یہ جو سنڈے ہے یہ خواتین کے ساتھ ہم ساری یہ عبادت کرتے ہیں، اور اب سارے جیسے وزٹ کیا گیا، بتایا گیا کہ آج ہماری بیٹی امبر شفق کلام کی خدمت انجام دے گی، لیکن کچھ مشکل، کوئی گھر میں ہے، کچھ ان کی عزیز آ رہے ہیں ٹائم، اس لیے وہ آج ہمارے ساتھ ہے نہیں۔ جب صبح انہوں نے بتایا پھر اس لیے میں آج اس حصے کو ادا کر رہا ہوں۔ اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ یہ سوال ہے، اس کو آج ہم اس پیرائے میں اپنے کلیسیائی تناظر میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اور اس نے مجھے فرمایا، تیسری آیت 37ویں باب کی اس کی ہے، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ جواب بڑا صاف ہے، سادہ ہے اور سیدھا سادہ جواب ہے۔ حزقیل نے خداوند سے کہا، مالک سے کہا کہ اے خداوند، خدا تو ہی جانتا ہے۔ لیکن بات شروع کرنے سے پہلے
لاسٹ ٹائم پاسٹر ابھی سلوم صاحب نے ہمارے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹنا تھا. ان کے فیملی میں ایک ہی دن میں 2 ڈیتھس ہو گئی، ان کی پھپھو اور چاچو، تو وہ پھر ادھر بھی نہیں آ سکے اور شادی میں بھی شریک نہیں ہو سکے. آج بیٹی امبر نے ہمارے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹنا تھا. آج ادھر مشکل ہے، وہ آج ہمارے ساتھ نہیں آ سکے. ایک میرا جو آپ سے آج بات کرنے کا کنسرن ہے یا بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ ان کی مشکل ہے. جب صبح انہوں نے بتایا، میں تھوڑی دیر بیٹھا، میں نے کوئی اور پیغام صبح لکھا، میں نے وہ ترتیب بھی بنا لی، لسٹ بھی بنا لی کہ میں نے فریال کو دینا ہے کہ بیٹا یہ ٹاپک ہوگا اور یہ گیتوں کی لسٹ ہوگی. لیکن پھر خدا نے یہ والا حصہ دیا آج. اور پھر میں نے اپنی مسز کو بتایا کہ جو اس کی ترتیب ہے ہم اسی پہ چلیں گے. لیکن جب میں آپ سے بات کرتا ہوں، جب آپ سے وہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سارے وقت کے دوران آج اپنے اندر آپ جھانک کے دیکھیں کہ ہماری کون سی کمزوری ہے، ہماری کون سی حالت ہے جو خدا ہمارے پاس اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو بھیج نہیں پا رہا. ان کی مشکل چھوڑ دے، اپنی جو مشکل ہے، اپنی جو بات ہے، اپنی خاندانی طور پہ، کلیسیائی طور پہ، اپنے اس علاقے کے لیے، اس بنجر خشک حالت کے لیے آج خدا کو سیراب کرنا چاہتا ہے. آج جو سوال ہے، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ لکھا ہوا ہے کہ اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا. یہ کوئی آسائش والا قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کسی کو دیکھ کے خوشی والا اظہار نہیں ہے. یہ بنی اسرائیل کی وہ حالت ہے جو اس نے خود اپنے لیے بنا لی ہے. 11ویں آیت دیکھیے کیا لکھا ہے. تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں. دیکھ، یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے. 102 زبور نکالے جا رہے. اسی طرح کی حالت زبور نبی بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے. 102 زبور. یہ وہی زبور ہے جو ہم گاتے ہیں، میری دعا پہنچے بچ تیرے حضور. ایک پریشان حال
جوان کی یہ دعا ہے۔ تو دیکھیں ذرا میرے ساتھ تیسری آیت پڑھیں ذرا، تیسری چوتھی 2 آیات پڑھیں۔ میرے دل دھوئے کی طرح اڑے جاتے ہیں اور میری ہڈیاں جھل کی طرح چل گئی۔ کیونکہ میرے دل دھوئیں کی طرح اڑے جاتے ہیں اور میری ہڈیاں ایندھن کی طرح جل گئی۔ آگے میرا دل گھاس کی طرح جھلس کر سوکھ گیا کیونکہ میں اپنی روٹی کھانا بھول جاتا ہوں۔ میرا دل جو ہے گھاس کی طرح جھلس کر سوکھ گیا کیونکہ میں اپنی روٹی کھانا بھول جاتا ہوں۔ کراہتے کراہتے میری ہڈیاں میرے گوشت سے جا لگی۔ یہ اس مصیبت زدہ آدمی کی حالت ہے جو وہ اپنے مالک کے آگے رکھ رہا ہے، اور اس کی درخواست یہی ہے، یہ جو میری حالت ہے، یہ جو میں ہو گیا یا اس حالت میں پڑا ہوں، اب میری آس، میری امید، میرا بھروسہ، میرا سارا کچھ تو ہی تو ہے۔ سو میری عرضی، میری منت، میری دعا، اے خدا تیرے حضور پہنچے اور تو اس کا جواب دے۔ آئے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہے، دیکھ یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوکھ گئی۔ سردیس کی کلیسیا کو خداوند کا فرشتہ لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ کہلاتا ہے لیکن تو ہے مردہ۔ ان کی پہلی مشکل یہ ہے بنی اسرائیل کی کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئی۔ اب ان میں وہ توانائی نہیں رہی، اب ان میں وہ تازگی نہیں رہی، اب ان میں وہ جذبہ جوش نہیں رہا۔ اور یہ سوال آج، یہ حالت جو ہے، ایک لحاظ سے ہماری بھی ہے کہ ہم اپنی ڈگر پہ، ہم اپنے آپ پہ، ہم دوسروں کے سہارے زندگی جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پیار بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا میل وطن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادھر یہ ہے کہ نبی بھی کہتا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کیا آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں، تو نبی کا جواب جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے۔ اور اسی لیے سردیس کی کلیسیا سے جو بات ہے وہ خداوند کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے تو مردہ۔ مطلب یہ ہے کہ تجھے زندگی کا دم چاہیے، تجھے زندگی چاہیے، تیرے اندر زندگی کا دم پھونکا جائے۔ خدا اپنے کلام کو اپنے خادموں کے وسیلے آپ کے لیے کیوں روک رہا ہے؟ کیونکہ حالت بنجر ہے، یہ خشک سالی، یہ سخت دلی، یہ دوری، یہ سستی، یہ کالی، یہ خدا کے گھر سے وہ لا طلبی جو ہے، آج خدا آپ کو سیر کرنا چاہتا ہے۔ مشکل حالت ہے کہ کوئی ہمارے ہاں پہنچ نہیں پا رہا۔ میں نے بتایا ان کی رکاوٹوں کو چھوڑ کے
اپنی بات کریں، آج صبح اپنی حالت زار پر غور کریں۔ پہلی بات ان کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ جی ہڈیاں سوکھی ہوئی ہیں۔ اب سوکھی ہڈیاں جو ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ گھر میں تو نہیں، وہ کسی پوش علاقے میں تو نہیں ہے، وہ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے کوئی تازگی، بڑھوتری، شادمانی، خوشی کا سبب تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ بسیدہ حالت، یہ ہڈیوں سے پر وادی الگ تھلگ ہے، ادھر اس کو اتارا گیا ہے۔ اور دوسری ان کی حالت کیا ہے؟ نہ صرف ہماری ہڈیاں سوکھ گئی بلکہ ہماری امید جاتی رہی۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا کا گناہ، غلطی، قصور اور دیگر دیوی دیوتاؤں کے ساتھ اپنے وہ تعلقات، اپنے زندہ خدا کو، زندگی دینے والے مالک کو چھوڑ کر ان ہاتھ کے بنائے ہوئے دیوی دیوتاؤں کے آگے بخور جلاتے ہوئے یہ حالت ہو گئی۔ کیونکہ دنیا کے سارے جو دیوتا ہیں وہ محض بت، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ وہ موو کر سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، لیکن ایلیا کی جرت ہے، اس نے کہا کہ اپنے دیوتاؤں کو بلاؤ، وہ سو رہا ہوگا، وہ کسی کام سے اور طرف گیا ہوگا، اور انہوں نے سارا دن اپنے آپ کو لہو لہان کر دیا۔ اور ہم نے دیکھا ایلیا کے گھر میں سے BBS میں، لیکن جب ایلیا کی باری آئی تو اس نے اپنے زندہ مالک خالق خدا کو پکارا کہ آج پتہ لگ جائے کہ پوری کائنات میں صرف تو ہی قادر مطلق زندہ خدا ہے۔ اور وہ ساری پھر آگے اس واقعے سے آپ واقف ہیں۔ کیوں آپ کی یہ حالت ہوئی؟ کیوں آپ حصے میں آپ کی جو امید ہے جاتی رہی؟ ایک تیسری بات بھی ہے، نہ صرف ان کی ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، ان کی امید جاتی رہی ہے، بلکہ ایک اور بڑی مشکل ہے، وہ کیا ہے؟ اور تیسری مشکل یہ ہے کہ ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ سبب یہ ہے نبی کا جواب یہ دینے کا، کیا خداوند تو ہی جانتا ہے کہ ان میں زندگی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ اور نہمیہ جب کام شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آؤ ہم مل کر دیوار بنائیں، ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے ہیں۔ 70 سالہ اسیری سے جو واپسی والا سفر ہے، رکاوٹیں اس میں بھی ہیں۔ ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے ہیں، آگے کو ہم اور ذلت نہ اٹھائیں، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ لیکن آپ کے لیے خداوند کی ایک بلیسنگ ہے، آپ کے لیے ایک خوبصورت وعدہ ہے۔ نوح میں
کہ یہ خدا کی شفقت ہے، اس کا پیار ہے، اس کی محبت ہے، اس کی مہر ہے کہ ہم ابھی تک فنا نہیں ہوئے۔ قوم بنی اسرائیل کی جو تیسری ان کی حالت ہے، ایک تو ان کی ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، ان کی امید جاتی رہی ہے، اور پھر کیا ہے، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ اور اس فنا کو جو ابدی جامع، حیات ابدی کا جامع پہنانے والا ہے، وہ میرا اور آپ کا مالک مناجی یسوع مسیح ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ اب عجیب بات ایسے ہے کہ جب پہلے اس کو بولا گیا ہے کیا یہ سوکھی ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے۔ جب اسے یہ کہا گیا ہے کہ تو آدم زاد تو ان پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو، تو تب اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ حزقیل جانتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کی قدرت، ان کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کی قدرت، ان کے اندر دم پھونکنے کی قدرت، ان کو دوبارہ سے تر و تازہ کرنے کی قدرت جو ہے وہ صرف اور صرف میرے مالک منجی خداوند خدا کے پاس ہے۔ اور آج اپنی حالت زار پہ غور کریں، اور کیا ہو، خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے، اب وہ نبوت کال ہے، خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے۔ وہ جو پہلی حالت ہے کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، ان کا جواب یہ ہے کہ میں اپنی روح تمہارے اندر ڈالوں گا۔ یہ جو سوکھی ہڈیاں ہیں، ان میں جو جان آئے گی، وہ خدا اپنی روح ڈالے گا تو جان آئے گی۔ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس لیے سردیس کی کلیسیا کو لکھا گیا خط، اس میں بات شروع ہوتی ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے تو مردہ۔ اپنی اس مردہ حالت پہ نگاہ کرو، اپنی اس مردہ حالت کو اپنے مالک کے سامنے لے آؤ، اپنی اس مردہ حالت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، تو روح خدا ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور دوسری ان کی حالت کیا ہے؟ ہماری امید جاتی رہے، ہماری امید جاتی رہی، تو ان کی امید کو جگا دینے کے لیے، ان کی امید کو جگا دیتے ہوئے دوبارہ سے اٹھا کھڑا کرنے کے لیے کیا ہے؟ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا، ایک پھر گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی۔ اور تیسری حالت کیا کی جی؟ ہم تو بالکل فنا ہو گئے،
یہ ان کی ابتری، ان کی حالت ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ہم تو بالکل فنا ہو گئے، اس کے لیے کیا دیکھیں، اس کو کیسے وہ بحال کرے گا۔ اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ اب ہوا کیا؟ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے۔ یہ طوفان، یہ اندھیری، یہ سیلاب، یہ بارشیں، یہ سارا ریلا، یہ گلیشیئر کا پھر پگھلنا، سارا کچھ ہم ان دنوں میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو نقصانات ہو رہے ہیں مالی طور پہ، جانی طور پہ، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈیلی فیس بک کو دیکھتے ہیں یا نیوز کو سنتے ہیں تو جو پانی کا شور ہے اس کے اندر ہی بڑا خوف ہے۔ ادھر کیا ہے؟ یہ جو شور ہے، یہ جو زلزلہ ہے، یہ ان ہڈیوں کو آپس میں ملانے کا باعث بن گیا ہے، ذریعہ بن گیا ہے۔ ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی کوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم ذات، اور ہوا سے کہ خداوند خدا یہ فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ وہ زندہ ہو جائے۔ خدا نے ہمارے آباء و اجداد، پہلا انسان آدم، اس کو مٹی سے بنایا، صحیح ہے۔ پھر ہوا کو اس نے آدم کی پسلی سے بنایا۔ آدم کے لیے ادھر ایک لفظ لکھا گیا ہے کہ اس نے ان کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوئے۔ آج وہ دم آپ کے نتنوں میں، آپ کی زندگیوں میں، آپ کی برادری میں، آپ کی خاندانی زندگیوں میں، آپ کی شخصی زندگیوں میں خدا پھونکنا چاہتا ہے۔ خدا آج آپ کو سیراب کرنا چاہتا ہے۔ اب اس دم کو آپ کس حد تک لینے کے لیے تیار ہیں؟ چاروں طرف سے اے دم تو آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ وہ زندہ ہو جائے۔ بس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، ایک نہایت بڑا لشکر۔ اے آدم ذات، کیا یہ سوکھی ہڈیاں جو ہیں زندہ ہو سکتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اے خدا تو ہی جانتا ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ خدا نے وہ کیا۔ نبوت کرنے کے بعد دم نہیں آیا، پھر خدا نے کام کیا اور لکھا ہوا ہے کہ دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ اب ان کی حالت جو ہے کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئی، ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے 11ویں رات میں۔
اب 12ویں آیت میں کیا ہے؟ اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اے میرے لوگوں دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا۔ اور اے میرے لوگوں جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہی۔ اس لیے اپنی مردہ حالت سے باہر آئے۔ نکالے میرے ساتھ افسیوں کے نام پر رسول اللہ کا ایک مشہور آیت ہے۔ افسیوں کے نام پر رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ آج اس وقت خدا نے بنی اسرائیل کے لیے اپنے بندے حزقیل کی بات کلام کیا۔ ان سوکھی ہڈیوں میں جان آئی، آپ کی جو ناگفتگو حالت ہے، آپ کی جو بنجر زمین ہے، آپ کی جو خشک سالی ہے، اس میں تازگی، اس میں خوشحالی، اس میں بڑھوتری خدا آج دینا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اگر اسی حالت میں آپ پڑے رہے تو پھر یہ مردہ حالت آپ کو ایسے ہی ان سوکھی ہڈیوں کی بات لے جائے گی کہ آپ کی زندگی کی شام نہ ہو جائے۔ اپنی اس حالت پر غور کریں۔ اس لیے وہ فرماتا ہے، آئے سونے والے جاگ، بیدار ہو، ہوش میں آ، اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ چلدیاں پھردیاں نشہ اپنے لیے خود ہی موت خریدی جاتی ہیں، اپنے آپ کے پر تکیہ کرتے ہوئے خود ہی اس کی حضوری سے پرے ہوتی ہوئی زندگیاں۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اس لیے حزقیل تو نبوت کر، اور اس نے نبوت کی۔ نسیں چڑھی، گوشت آیا، اور پھر وہ سارا کچھ پر ہو گیا، لیکن دم تو حزقیل نہیں پھونک سکتا۔ زندگی کے اندر روانی زندگی کا منبع جو ہے وہی دے سکتا ہے۔ ہم تو ختم ہوتے ہوئے بس آپ کے ساتھ اس کے منہ کی بات کو بانٹ سکتے ہیں۔ زندگی کا دم جو ہے، زندگی کا کلام جو ہے، زندگی کی باتیں جو ہیں، وہ صرف اور صرف یسوع دے سکتا ہے۔ اگر آج لے لیں گے تو زندگی رواں دواں ہے، ادروائز پھر مردہ حالت آپ کے سامنے ہے، آپ کی اپنی بھی ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے زندگی میں آنے کی توفیق دے، آمین۔